جزاک اللہ خیرا۔ حضرات، قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں ارتداد اختیار کرنے پر سخت وعید وارد ہوئی ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو ارتداد جیسی بری چیز سے محفوظ فرمائے اور عبادت الہیہ اور اطاعت رسول عطا فرمائے۔ ہمارے معاشرے کا ایک ناسور اور اپنے برے اثرات سے آسمان کی بلندی چھونے والا، جس کے حصول کے لیے طرح طرح کی پالیسیاں اور اسکیمیں، جس سے معاشرے میں سدھار تو کیا برائیاں ہی جنم لیتی، قتل و غارت گری کا بازار گرم ہوتا ہے، جسے سود جیسے قبیح عنوان سے معنون کیا جاتا ہے، اس سے اجتناب اور بچاؤ کی تدبیر وضاحت کے ساتھ بیان کرنے کے لیے مدعو کرتا ہوں رفیق مکرم مولوی محمد ریحان شریک اول عربی کو موصوف تشریف لا کر قرآن و حدیث کی روشنی میں تقریر پیش فرمائیں۔ پڑھیے حامدا ومصليا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله صدق اللہ العظیم۔ گرامی قدر، حکم مستحکم اور معزز سامعین اعظام، آج کے اس مبارک پروگرام میں میرا موضوع سخن ہمارے معاشرے کا وہ خطرناک ناسور ہے جسے آپ اور ہم سود کے نام سے جانتے ہیں۔ حضرات گرامی، سود اور اس کی مروجہ شکلیں ایک ایسی وبا ہے جس سے ہر خاص و عام اچھی طرح واقف نہیں ہے۔ سود خوری کا رواج دنیا میں آج کی پیداوار نہیں ہے، بلکہ ظہور اسلام سے قبل بھی یہ سلسلہ جاری تھا، لیکن آج کے اس دور میں اس بدترین فعل کو اس قدر عام کر دیا گیا ہے کہ اولاد آدم اپنی کم عقلی اور بدبختی کی وجہ سے معاشیات و اقتصادیات اور تجارت کے لیے ریڑھ کی ہڈی سمجھنے لگے، جبکہ یہ مسلم معاشرے کے لیے دیمک کی حیثیت رکھتا ہے جو انسان کو اندر سے بالکل کھوکھلا کر دیتا ہے۔ یہ دنیا کا مشاہدہ ہے کہ سود کی نحوست کی وجہ سے ہزاروں لاکھوں خاندان اور فیملی نانے شبینہ کے محتاج ہو گئے اور کروڑوں کی جائیداد کوڑیوں میں فروخت ہو گئی۔ عزیزان ملت، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ رب ذوالجلال نے پوری نوع انسانی کے سود خوروں کے لیے ایک رونگٹے کھڑے کر دینے والی دھمکی دی ہے کہ اے سود خوروں، اے ظالموں، اے جابروں، اے مجرموں، اگر تم اپنی اس نازیبا حرکت سے باز نہ آئے اور نجس و ناپاک مال کھاتے رہے اور سودی کاروبار چلاتے رہے تو یاد رکھو تمہارے لیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جنگ کا اعلان ہے۔ اس آیت میں صرف مقابلے ہی کا اعلان نہیں، بلکہ اس آیت میں خوف زلزلہ، تباہی، ہلاکت اور اللہ کا غضب چھپا ہوا ہے۔ اپنے ساتھ مقابلے کی دعوت ہے، غور کرنے کا مقام ہے۔ کبائر میں سے کسی بھی کبیرہ گناہ پر جنگ کا اعلان نہیں فرمایا، زنا پر نہیں، شراب پر نہیں، قتل
پر نہیں، چوری پر نہیں، لیکن جب سود کی باری آئی تو آسمان چیخ اٹھا، زمین لرز گئی، انسانیت کانپ اٹھی، کیونکہ رب ذوالجلال نے پورے جاہ و جلال کے ساتھ دھمکی دی، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَاعْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، خبردار اگر تم نے سود نہ چھوڑا تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ مسلمانوں، ذرا سوچو تو صحیح، کس قدر بھیانک دھمکی ہے، کتنی سخت وعید ہے۔ دنیا میں اگر ایک ملک دوسرے ملک سے جنگ کرتا ہے تو دنیا ہل جاتی ہے، دہل جاتی ہے، ہر طرف تباہی و بربادی پھیل جاتی ہے، آہو فغا ہوتی ہے۔ اور اگر بندہ رب العالمین سے جنگ لڑ رہا ہو، خلاق عالم سے مقابلہ کر رہا ہو، تو بتاؤ کیا وہ کامیاب ہو سکتا ہے؟ کیا وہ ترقی کر سکتا ہے؟ کیا اسے چین و سکون نصیب ہو سکتا ہے؟ نہیں نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ خداوند قدوس اسے ناکام و نامراد بنا دے گا، ذلت و پستی اس کا مقدر بنا دے گا، اور اس کی زندگی تنگ و تاریک جہنم میں تبدیل کر دے گا، جس کا مشاہدہ شب روز آپ اور ہم کرتے رہتے ہیں۔ عزیزان گرامی، سود خور اللہ کا دشمن ہے، رسول اللہ کا دشمن ہے، مخلوق خدا کا دشمن ہے۔ سود خور اللہ کی رحمت سے دور ہوتا ہے، سود کھانے والے کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ سود ایک اجتماعی جرم ہے، جس معاشرے میں یہ رواج پا جاتا ہے اس معاشرے کو تباہ و برباد کر دیتا ہے اور اس کی بنیادوں کو منہدم کر دیتا ہے۔ سود کا ایک درہم 36 مرتبہ زنا کرنے سے بڑھ کر ہے۔ الغرض سود سے وہ تباہی اور بربادی وجود میں آتی ہے جو ہمارے تصورات سے بالا تر اور ہمارے خیالات سے وراء الورا ہے۔ تو آؤ ہم سب مل کر عزم مصمم کریں کہ اس قبیح فعل سے خود بھی کلی اجتناب کریں گے اور حتی المقدور امت مسلمہ کو اس سے دور رکھنے کی سعی پہ ہم کریں گے۔ اللہ رب العزت ہر برائی سے بالخصوص سود سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ جزاک اللہ خیرہ۔ حضرات گرامی، احساسات و جذبات، جوش و خروش، امنگ و حوصلہ، یہ تمام کیفیات انسانی زندگی کے لیے ضروری ہیں۔ ان تمام اوصاف سے متصف خطیب بے باک اور بے جھجک ہر ایک عنوان کو اپنا موضوع بنانے والے مقرر بے مثال کو ایک ایسے عنوان پر جس نے انسانیت کو قعر جحیم کے قریب کر دیا، جسے اپنانے اور اختیار کرنے کے بعد انسان اسلامی تعلیمات کو پس پشت ڈال دیتا ہے۔ میرا روئے سخن رفیق ہمدرس مولوی محمد ریان ہیں، موصوف تشریف لا کر مغربی تہذیب بمقابل اسلامی تعلیمات پر روشنی ڈالیں۔